أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستو، عزیزو، سورۃ النساء کی یہ پہلی آیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، بہت ہی اہم ٹاپک ہے، اور یہ راتیں بڑی مقدس ہیں جس میں ہم لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ رات عطا فرمائے جس میں ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے. اور اس رات کو تلاش کرنے کے بہت سارے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اور یہ درس سننا، بیٹھنا، سنانا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. لیکن اسی لیے کہا گیا کہ اس کے لیے تھوڑا سا وقت رکھا گیا، لمبا وقت نہیں، تاکہ آپ دوسرے اوقات میں اس کو خرچ کریں. علماء نے بڑی دلائل کے ساتھ بڑے زور لگا کر اتنا کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ یا اس کے تھوڑا بڑھ کر بس درس کے لیے ان راتوں کو دے سکتے ہیں، جیسے مشائخ کا درس ہوتا ہے. بقیہ جو وقت ہوگا آدمی قرآن مجید پڑھنے میں، نوافل کے پڑھنے میں، اللہ تعالیٰ سے توبہ میں، استغفار میں، قیام اللیل میں آدمی گزاریں گے. اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہمارے حق میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو نجات کا ذریعہ بنائے. بزرگوں، دوستو، عزیزو، آج کا جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے حقوق الزوجین والواجبات. زوج کہتے ہیں شوہر کو یا ہسبینڈ کو، یعنی شوہر یا وائف. جیسے کہا کہ بیوی یا اس کا شوہر، اس کو زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، زوجہ، زوج. اور ہر ایک کی کچھ حقوق ہیں. کچھ حقوق ہیں بیوی کے شوہر پر واجب ہوتے ہیں، کچھ حقوق ہیں شوہر کے بیوی کے تعلق سے، کچھ مشترکہ حقوق ہیں جو دونوں پر واجب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے میاں بیوی کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک حق بیوی کا شوہر پر، شوہر کا بیوی پر، یا دونوں کے مشترکہ حقوق. تب جا کر گاڑی زندگی کی صحیح طریقے سے چلتی ہے. آپ پوچھیں گے کہ اس موضوع کا تعلق کیا ہے؟ مولا کہ جب تک گھر میں آپ کی سلیقہ مند بیوی نہ ہو، جب ایک بیوی کے لیے اس کا ایک نیک شوہر نہ ہو، تب تک آپ صحیح معنی میں اللہ کی عبادت بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں، گھر میں صحیح سلیقہ مند بیوی نہ ہو جو آپ کے لیے سحری تیار کر کے رکھے، تو آپ کہاں کھائیں گے؟ کہاں سحری کریں گے؟ آپ کے لیے کوئی صالحہ بیوی نہ ہو جو آپ کے دل کو سکون پہنچائے، آپ اللہ نہ کرے مارے پھریں گے. اسی لیے کہا گیا المسکین من لا زوجۃ لہ، مسکین وہ ہے جس کی بیوی نہ ہو. ہم تو کہتے ہیں مسکین فقیر ہے، لیکن مسکین وہ ہے جس کی صحیح بیوی نہ ہو. تو عبادت سکون سے بجا لانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عورت کے لیے ایک اچھا سا خاوند ہو اور ایک مرد کے لیے ایک اچھی سی بیوی ہو. اسی لیے کہا گیا الدنیا کلھا متاع
وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، دنیا میں بہت ساری چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں، لیکن بہت ساری دولت دنیا میں ہے، لیکن بہترین دولت دنیا کی المرأة الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے ہاں آپ کی باری ہوتی، وہاں کبھی کبھار ساری بیویوں کو جمع کر لیتے اور سارے بیٹھ کر کھاتے ساتھ، اور پھر جس کے ہاں باری ہوتی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات گزارتے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ حدیثیں کہ آپ سنیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف اندوز زندگی سے فائدہ اٹھائیں۔ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اپنی بیویوں کے ساتھ، کس طرح سے خوشی سے زندگی بسر ہوتی تھی، وہاں کوئی دشمنیاں تھیں، کوئی غیبتیں تھیں، کوئی ایک دوسرے کے دلوں میں کدورتیں تھیں، بالکل ایک اچھی سی زندگی تھی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کے پاس تھے، ان کی باری تھی، تو میں خزیر ایک کھانے کی چیز ہے، کہا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے کر کے اوپر سے آٹا ڈال دیا جاتا تھا، بہت عمدہ سا کھانے کی چیز ہوتی تھی، میں بنا کر لے گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھائے، بہت اچھی چیز تھی، جیسے آج کا کہا کہ بہت عمدہ ڈش ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھائے۔ میں نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو میری سوکن تھی آپ بھی کھائیں، تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں میں نہیں کھاتی، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نے کہا کہ دیکھیے آپ کھائیں ورنہ میں آپ کے چہرے پر لگا دوں گی، اس کو اٹھا کر آپ کے چہرے پر لیپ دوں گی، پوت دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھ رہے ہیں دونوں کو، کچھ بیچ میں نہیں آ رہے، دخل نہیں دے رہے، بولا دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت تو طبیعت تھی ہی، خوش مزاجی تھی، بالکل ہاتھ سے لگایا جیسے مہندی لگاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اچھی طرح لیپ دیا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس کو پوچھ دیا، لیپ دیا۔ تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تیار ہو گئی، بولا کہ اب مجھے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، میں پکڑتا ہوں آپ لگائیے ان کو۔ بولا کہ ان کو پکڑ لیا، وہ انہوں نے ان کے چہرے پر لگایا، بولا تم نے لگایا نا، چلو اب ہم لگاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، خوش مزاجی ہے، طبیعت ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندگی اس وقت صحیح ڈگر پر چلتی ہے، عبادتیں اس وقت صحیح ہوتی ہیں جب آپ کے گھر میں خوش مزاج بیوی ہو، جو آپ کے لیے سکھ چین کا انتظام کرتی ہو، آپ کی خوشی کا خیال رکھتی ہو، آپ کے لیے سجتی ہو، آپ کے لیے زینت اختیار کرتی ہو، اور اس کے الفاظ آپ کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن شوہر سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اپنی بیوی کے لیے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مرد جیسے چاہتا ہے کہ اس کی بیوی خوبصورت رہے، ہر عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر خوبصورت رہے، اچھی طرح صاف رہے، اس کا لباس پاک صاف رہے، وہ نظافت پسند رہے، اور اس کے اندر کسی طرح کی بدبو نہ ہو، بالکل عورت بھی چاہتی ہے۔ تو میں نے سورۃ النساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے، مطلب اتنا تو وقت نہیں ہوتا کہ اس موضوع پر پوری ساری گفتگو بتائی جائیں، سارے حقوق بتائے جائیں، کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ میں نے سورۃ النساء کی آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی الگ الگ آیتوں میں کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ شادی کا تصور، بیوی کا تصور ہمارے پاس الگ ہے، لیکن جیسے لوگ کہتے ہیں، مثال دے کر ڈراتے ہیں، کنوارے لوگ ڈر جاتے ہیں شادی کرنے سے۔ بولا کہ ایک مرتبہ جنگل میں ایسا ہوا، شیر کی شادی تھی، شیر راجا کی شادی تھی، چوہے صاحب اچھل اچھل کے ناچ رہے تھے، بول رہے تھے کہ آج میرے بھائی کی شادی ہے۔ لوگوں نے
جنگل کے سارے جانوروں نے کہا کہ شادی شیر کی ہے، چوہے میاں تمہارا کیا تعلق ہے؟ شیر کہاں تم کہاں؟ چوہے نے کہا بات ایسی ہے کہ میں بھی شادی سے پہلے شیر تھا۔ میں بھی کیا تھا؟ شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا، یہ اور بات ہے کہ میں آپ کو چوہا دکھ رہا ہوں۔ بولا کہ بات ایسی نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو سننے والوں نے کہا کیا بیوی کا اتنا پریشر ہوتا ہے؟ ہاں اتنا پریشر ہوتا ہے، اس کے پاس پریشر کوکر بھی ہوتا ہے۔ کہا کہ اگر واقعی آدمی اگر حقیقت میں ازدواجی زندگی کو نہ سمجھے، مار دھاڑ گالی گلوچ اسی پر اس کی ہو جاتی ہے۔ جب دینداری گھر سے اٹھتی ہے تو یہ ساری بلائیں مصیبتیں گھر میں اترتی ہیں۔ اگر دینداری نہ ہو، پہلے قدم پر ہی جب رشتے کی تیاری ہونے لگے، دیندار عورت کی تلاش ہونے لگے، پہلا بیج ہی دینداری پر بویا جائے تو پھر یہ ساری نوبتیں نہیں آتی۔ اسی لیے بہت سارے سلف کی باتیں ہیں، کہا کہ کسی نے شکایت کی کہ میری بیوی نے مجھے مارا ہے، تو کہا کہ شاید تم نے اس عورت سے دنیا کے لیے شادی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے تجھے مار کھلوائی۔ تو اگر کوئی آخرت کے لیے شادی کرتا ہے، دینداری کے لیے شادی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں نہیں آتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں علت بتا دی، اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڑے ہم نے جو بنائے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ اگر دل کو سکون نہیں ملتا تو ٹٹولوں کی غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ سلف میں سے ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو اگر میں کبھی غصے میں آ جاؤں تو تم مجھے سنبھال لینا، اگر تم غصے میں آ جاؤ گی تو میں تمہیں سنبھال لوں گا، ٹھنڈا کر لوں گا، تبھی جا کر زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے۔ ایک دوسرے کا بھید، ایک دوسرے کی عیوب چھپانا پڑتا ہے۔ سلف میں سے ایک صاحب تھے، سلف کی مانے گزرے ہوئے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ صاحب آپ اپنی بیوی کو طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا العاقل، عقل مند وہ ہے جو اپنی بیوی کا بھید ظاہر نہیں کرتا۔ بولا کہ نہیں، میں نہیں بتاتا کہ میں کیوں طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق ہو گئی اور اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اب تو بتا دو کہ تم نے فلاں عورت کو طلاق کیوں دی تھی؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کے بارے میں کیسے بتاؤں جو اب میری بیوی نہیں ہے، وہ کسی اور کی بیوی ہے، میں اس کے بارے میں کیسے بتاؤں کہ میں نے اسے کیسے طلاق دی؟ تو آدمی گھر میں جو باتیں ہوتی ہیں بیوی کے ساتھ یا بیوی کی شوہر کے ساتھ، ان تمام باتوں کی پردہ پوشی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے وہاں تک گاؤں گلی معلوم ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند کیا ان یفض الرجل، کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے اور پھر اسے سارے لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ اشر، یعنی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ برا ہے کہ جو شخص اپنے موبائل میں لوگوں کو تصویریں بتا رہا، دیکھو دیکھو ہم کیسے ہیں، یہ ہمارا پروفائل فوٹو ہے اور سارا پریوار سارا خاندان اس پروفائل میں پرو ہے۔ بولا کہ کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنے فیس بک میں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہ فیس بک کی بلا کچھ جانتے نہیں، یہ تو ایک اوپن بک ہے جو سارے لوگوں کو بتاتی ہے آپ کی زندگی کی ایک ایک چیز آپ جانتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ آپ کی اپنی ساری، یہ کہا یعنی المجاہر بالمعصیہ، یعنی یہ بے پردگی کو لوگوں کے سامنے برملا دکھانا، ایسی چیزیں آپ اپنے پروفائل میں نہ رکھیں کہ سارا دیکھے کہ آپ کے خاندان میں کتنے افراد ہیں، بیٹا کون ہے، بیٹی کون ہے، کتنی بیٹیاں، بیوی کیسی ہے، اور بڑے فخر سے بتا دیکھو۔ کیا ضرورت ہے؟ آدمی احتیاط کرے، پردہ بھی ایک چیز ہے، غیرت بھی ایک چیز ہوتی ہے، آدمی اس کا لحاظ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بتائی لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہارے دل کو سکون ملے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے دل کے سکون کا ذریعہ ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دونوں کے درمیان ہمدردی اور محبت پیدا کی۔ شادی اور نکاح سے بڑھ کر کوئی ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے،
ایسی برکت کی چیز ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا ہوتی ہے. جب تک جوان ہے, بوڑھے ہو جائیں گے تب بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر صبر حاصل کریں گے. ارے دیکھو وہاں ہیں دادی ماں ہیں, دادا ادھر ہیں, نانا ادھر بیٹھے ہیں, لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر دل میں ڈھارس ہمت بند رہی ہے کہ یہ لوگ موجود ہیں. ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے, چلنے کی طاقت نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر ہمت تو ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ یہاں استعمال کیے, ایک مودت کا اور ایک رحمت کا. مودت اس وقت جب دونوں کے اندر تعلقات ہوتے ہیں, قائم و دائم ہیں. رحمت اس وقت جب تعلقات کی بات تو نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر صبر حاصل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی دوائی کی خبر دے رہے ہیں. دوائی کھا لی تم نے, وہ دوائی کھا لی, دوائی ہے کہ نہیں, کوئی شکایت تو نہیں, ایک دوسرے سے. اب اگر ایک دوسرے نہ رہیں, اب باپ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ اب باپ نہ رہا, اگر ماں نہ رہی اور باپ اپنا دکھ کسے سنائے گا؟ اگر ماں رہی باپ نہ رہا تو ماں اپنا دکھ کسے سنائے گی؟ اس حالت میں کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر ایسی حالت ہو جائے تو تم اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو. امی کیا تکلیف ہے؟ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو. جب تک ماں زندہ تھی باپ اپنے ماں سے, اپنی بیوی سے جو آپ کی ماں تھی سناتا تھا اپنا دکھڑا. جب نہیں ہے تو آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو, پوچھو امی کیا چاہیے. اپنے باپ کے ساتھ بیٹھو, پوچھو کہ ابا کیا چاہیے. اسی کا مودتم ورحمہ, مودتم ورحمہ. آگے اللہ کہتے ہیں ان فی ذلک لآیات, اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. لآیات, غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ازدواجی زندگی کہتے ہیں کہ آدمی شوہر کا بیوی کے ساتھ, بیوی کا شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا خیر و برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے, جس سے گھر میں سکون ہوتا ہے جب دونوں بالکل اسلامی شریعت کے مطابق ایک دوسرے کا حق سمجھتے ہوں. اور یہ زندگی, دونوں کی زندگی, گھریلو زندگی بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور بیوی پر سب سے زیادہ حق اپنے شوہر کا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہے تو سلف نے کہا کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار اس کو اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنے ماں باپ سے ملاقات کرے, بشرطے کہ وہاں جانے میں اس کے اخلاقی بگاڑ کی کوئی صورت نہ ہو. اگر اس کے اخلاق بگڑتے ہوں, اس کے عقیدے کو خطرہ ہو تو پھر آپ پابندی لگا سکتے ہیں. اور اسی طرح کہا کہ بیوی کا اپنے شوہر پر اطاعت ضروری ہے, جیسے اللہ نے کہا وعاشروا, کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیتوں میں کہا کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گی, لیکن یہ کہا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. لیکن اگر کوئی شوہر کہتا ہے کہ محترمہ چلو آج پکچر چلتے ہیں, کہا کہ نہیں, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اگر کسی کی ماں کہتی ہے کہ مجھے ایسا ڈریس لاؤ جس سے جسم جھلکتا ہو, بیٹے پر واجب نہیں ہے. بولا کہ نہیں امی بات ضرور ہے, آپ کی مجھے خدمت کرنی ہے. اگر کسی کی ماں کہے کہ میں ایسے مارکیٹ جانا چاہتی ہوں جہاں اختلاط ہے, بے پردگی ہے, بیٹے پر ضروری نہیں. بولا کہ امی ضرور ہے لیکن آپ کو وہاں لے جانا میرے لیے اطاعت نہیں. ماں باپ کی اطاعت ضرور ہے, لیکن اگر ماں باپ کو ایسا کام کرنے کو ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے, تب بیٹا کہے گا کہ یہاں آپ کی اطاعت مجھ پر واجب نہیں, آپ کی اطاعت مجھ پر واجب نہیں. اگر ماں باپ بیٹے سے کہیں کہ بیٹا ہم آپ کے لیے ایسی بیوی لائیں گے, ایسی لڑکی رشتہ کر کے لائیں گے, بڑی خوبصورت ہے لیکن حجاب نہیں کرتی ہے, بڑی خوبصورت ہے لیکن مشرکہ ہے, قبر پرست ہے, بیٹے پر اطاعت ضروری نہیں. بولا نہیں, مجھے نہیں چاہیے. آپ میرے ماں باپ ضرور ہیں لیکن آپ کی اطاعت کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں جو نیک نہ ہو, فحش کرتی ہو, فحش دیکھتی ہو, اس سے شادی کرنا میرے لیے ضروری نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے ماں باپ کی اطاعت کیوں نہیں کی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. اسی طرح
بیوی جو شوہر کی اطاعت کرتی ہے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کچھ فضیلت دی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت شوہر کی خدمت گزار ہے، اس کی نوکرانی ہے، نہیں، اس کی جو بھی خدمت کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اسے ثواب دیتا ہے، جنت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی عورت اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو اس کے لیے جنت ہے۔ جیسے کہا گیا کہ عورتیں کچھ باتیں ایسی کر لیتی ہیں اطاعت زوجہا اور عورت اپنے شوہر کی اطاعت کر لیتی ہے اور رب کی اطاعت کر لیتی ہے، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لیتی ہے، فَلِتَدْخُلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ بَابٍ شَاءَتْ، جنت کے جس دروازے سے چاہے اسے داخلہ ملے گا۔ تو عورت یہ سوچے کہ میں شوہر کے جو کپڑے دھوتی ہوں، شوہر کے لیے جو بچوں کی رعایت کرتی ہوں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، اس کے لیے جو کھانا بناتی ہوں، اس کے جو آرام کا خیال رکھتی ہوں، اس سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے اور مجھے جنت ملتی ہے۔ یہ تصحیح النیہ، یہ عورت کی نیت کی تصحیح ہے، اور جب وہ اس نیت سے کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے ثواب دیں گے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو کئی معاملے میں بیوی کی تعریف کرنی پڑتی ہے، بولے کہ آپ بڑا اچھا کھانا بناتے ہیں، آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، یعنی یہ گاڑی جاری رکھنے کے لیے، زندگی کی گاڑی آگے چلنے کے لیے کچھ باتوں میں باقی کبھی صحیح ہے، کبھی صحیح نہ بھی ہو تب بھی اس کو دل سے یہ بات اپنی بیوی کے سامنے کہنی پڑتی ہے۔ جیسے یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کو ملانے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے کبھی جھوٹ موٹ کی بات بول دیتا ہے۔ 2 بھائیوں میں لڑائی ختم کرنی ہے، ایک بھائی کے پاس گیا، بولا جی تمہارے بھائی کیا تمہاری تعریف کرتے ہیں، کیا آپ کی گن گاتے ہیں، آپ کی تعریف میں کیا کیا باتیں بول، حالانکہ وہ بولتا نہیں ہے، لیکن یہ بیچ والا بولتا ہے تاکہ دونوں بھائی آپس میں مل جائیں، صلح صفائی ہو جائے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، بول سکتے ہیں، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس ویقول خیرا وینمی خیرا، یعنی چھوٹ موٹ کی بات بولتا ہے تاکہ دونوں کی لڑائی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ 3 جگہ ایسی ہیں جہاں کچھ باتیں حقیقت کے خلاف بیان کی جا سکتی ہیں، اس میں کہا الحرب، جنگ کے موقع پر، والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میل ملاپ کے موقع پر، وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہ، یعنی شوہر بیوی کے سامنے اور بیوی شوہر کے سامنے کچھ باتیں بول سکتے ہیں تاکہ دونوں کی محبت باقی رہے۔ جیسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، سونے چاندی کا ذکر کیا گیا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی بہت ساری آیتیں قرآن مجید کی نازل ہوئی، تو صحابہ نے آپس میں کہا ارے ہم کو معلوم ہو کہ کیا بہترین دولت ہے تو ہم تمنا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دولت ہمیں عطا فرما دے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دولت وہ جس کی تم تمنا کرو وہ 3 ہیں۔ کیا دولت ہے؟ لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہو، اگر یہ زبان کسی کو عطا ہو جاتی ہے تو بہت بڑی دولت ہے۔ وقلب خاشع، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب ہے، دل اگر سخت ہو جاتا ہے، دل اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو بڑی عجیب بات ہو جاتی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہو اور دل میں سنگ دلی نہ ہو، اور ایسے نہ ہو جیسے اللہ تعالی نے کہا کہ اشد، کہ بعض لوگوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دل پتھر سے زیادہ سخت نہ ہو، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو بہترین چیز جس کی آپ تمنا کریں گے
تین چیزیں جس کے بارے میں کہا، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وقلب خاشع، اللہ سے ڈرنے والا دل، ایسی عورت، تیسری بات کہا کہ ایسی عورت، وزوجتن تعین، ایسی عورت جو اللہ تعالی کی اطاعت کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرے. جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی کام ہے اس میں ایسی عورت جو اپنے شوہر کی مدد کرے. فجر کی نماز کو اٹھائے، شوہر کو بولا جی چلو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور کبھی قیام اللیل کے وقت کے لیے اٹھایا، جی قیام اللیل کا ٹائم ہوا چلو، اس کے لیے سحری کا کھانا بنائے. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور ہم بڑی دیر اچھی طرح سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ محترمہ اندر کھانا بنا رہے ہیں، سحری تیار کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو اجر نہیں دے گا؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا. آپ سوئے ہوئے ہیں، تھک گئے، بولا کہ روزے سے ہوں، اور محترمہ افطار کی تیاری کر رہے ہیں، اس تیاری میں لگی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے راضی ہوگا، مجھے جنت دے گا. ضرور اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے گا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عنایت فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی زندگی کے معاملات کو سلجھانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کہنی پڑتی ہیں، جیسے کہے کہ آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں، اور آپ میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو بیوی کو لبھانے کے لیے آدمی کہہ سکتا ہے، یا عورت اپنے شوہر کو لبھانے کے لیے کہہ سکتی ہے. اور اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. کہا کہ ایک چیز، یہ جو تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کچھ ضروری چیزیں ہیں جس کا آپ کا اور میرا جاننا ضروری ہے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ کیا حقوق ہیں جو ایک دوسرے کے جاننا چاہتے ہیں. تو کہا کہ پہلے بیوی کے حقوق ہیں، کچھ شوہر کے حقوق ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ہم پر واجب ہیں. اس لیے کہ نکاح جو آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے. جانوروں میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ نکاح کے بلبوتے پر نہیں ہوتے، انسانوں میں ہوتے ہیں. اور جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا تو کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے رسول بھیجے اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا. انبیاء بھی بیوی بچوں والے تھے، ایسے نہیں تھے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر کوئی تبتل اختیار کرنا چاہے، شادی نہ کرنا چاہے، اور وہ اپنے علم میں اپنے آپ کو لگا دے، جیسے بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے علماء ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا والذین یقولون، اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں اور اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور وہ لوگ دعا کرتے تھے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، اے اللہ تو ہماری بیوی بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کبھی آپ نے دعا کیا؟ کبھی ہم دعا کریں اللہ سے، بار بار دعا کریں. بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بیوی بچوں کو لے کر پریشان ہیں، ان کو دعائیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح یہ آیت جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا، اے میرے بندے کیا میں تجھے بیوی والا نہیں بنایا؟ اے میرے بندے کیا میں نے تجھے ذریت نہیں دی؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اولاد، بیوی، یہ ساری چیزیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آدمی کو جواب دینا پڑتا ہے. تو اس کے بعد نکاح کے جو فوائد ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.
نکاح جب ہو جاتا ہے تو میاں بیوی کے درمیان ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس رشتے سے ایک دوسرے کے حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ میرا بیوی پر کیا حق ہے, کیوں حق بنتا ہے, ارے اس لیے حق بنتا ہے کہ آپ نے نکاح کیا, آپ نے اس عورت کو اپنی زوجیت میں لایا, وہ عورت جب آپ کی بیوی بن گئی تو آپ کا حق بن گیا کہ آپ اسے سکن دیں, رہنے کو گھر دیں, پہننے کو کپڑا دیں, کھانے کو روٹی دیں, اس کی عزت کی حفاظت کریں, اور اس سے اگر اولاد پیدا ہو تو اس کا خرچ برداشت کریں اور اسے مہر دیں. یہ ساری چیزیں آپ کا حق بنتا ہے اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی بنتی ہے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور اسی طرح اجمالی طور سے, مختصر طور سے آپ سنیں گے, انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل میں بتائیں گے, یعنی مختصر طور سے آپ سنیں گے تو عورت پر 6 حقوق آپ کے بنتے ہیں. آج ہماری زندگیاں جو سکون سے خالی ہیں, اس لیے خالی ہیں کہ صرف ہم حق لینا جانتے ہیں, حق دینا نہیں جانتے. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پورا حق ملے لیکن ہم کسی کا حق نہ دیں. ایسی بات نہیں ہے. پہلے تو حق جانیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں. کہا کہ 6 حقوق میں سے پہلا حق کہا غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی کرے. یعنی جو غلطیاں ہو جائیں, چھوٹی موٹی غلطیاں, آدمی اس کو آنکھیں بند کر لیں, لیکن بڑی غلطیاں نہیں, چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں گھروں میں, لیکن ان غلطیوں پر آدمی درگزر کر دے, معاف کر دے. اگر ہر غلطی کو پکڑتے بیٹھ جائے تو پھر زندگی نہیں چلے گی. اور دوسرا حق دکھ سکھ میں شریک رہیں. جو دکھ ہو جائے, بیماری ہو جائے, کبھی سکھ, یہ دونوں چیزوں میں شراکت اختیار کریں. اس کی مثالیں ہم آپ کے سامنے بتائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جو چیزیں ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون کریں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے نماز کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جگاتے تھے, اور کبھی خود اعتکاف میں رہے تو بیویوں کو اعتکاف, ان کی ساری بیویوں نے اعتکاف کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھتے تھے تو پانی وضو کے لیے ام المؤمنین لا دیتی تھی اور وضو کا پانی آ جاتا تھا. یعنی جو اطاعت کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا دونوں تعاون کریں. اور جیسے میں نے بتایا, چوتھی چیز یہ ہے کہ رازوں کی حفاظت کریں. ایک دوسرے کی جو راز ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے جس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ایک دوسرے کے جو راز ہیں, جو خاص چیزیں ہیں, وہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے حفاظت کریں. اور اسی طرح ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت اختیار کریں. عورت جو سجتی ہے اس کی جو زینت اختیار کرتی ہے وہ اپنے شوہر کے لیے. شوہر جو زینت اختیار کرتا ہے وہ اپنے شوہر جو سجتا ہے وہ اپنے بیوی کے لیے ہے, اس کا لحاظ کریں. اور اسی طرح جنسی حقوق کی ادائیگی ہے. آدمی شادی کرتا ہے اپنی جسمانی خواہشات کے لیے, عورت اس حقیقت کو سمجھتی ہے. جیسے بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر کو کیا چاہیے, کیا نہیں کھلاتی میں ان کو, کیسے ان کا لحاظ کرتی ہوں, کیا نہیں دیتی ہے. بلا یہ سب تو ہوتا ہی ہے, لیکن شادی جس مقصد کے لیے ہوتی ہے اس کا بھی تو خیال کرنا چاہیے, اس کو بھی ایک عورت خیال کرنی چاہیے. اور شوہر بھی اس کا خیال کرنا چاہیے کہ عورت بھی عورت ہوتی ہے, اس کا بھی اسے خیال کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا کہ زندگی میں کچھ دنوں کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے تنہائی بھی ملے, تنہائی بھی ملے, دونوں تنہائی میں بیٹھ سکیں, ایک دوسرے کی دل کی بات دوسروں کو سنا سکیں, یہ بھی ایک چیز ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے تو ام المؤمنین کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی, جہاں سے میں پانی پیتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کٹورے سے پانی سے منہ لگا کر پانی پیتے تھے. جہاں سے میں بوٹی نوچ کر کھاتی تھی وہی بوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ میں لے کر کھاتے تھے. کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ ہے کہ محبت باقی رہے, اور اس تعلق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تھے کہ بیوی سے کیسے ایک تعلق ہوتا ہے. دونوں بیٹھیں ایک دوسرے سے باتیں کریں. اور جیسے آپ دیکھیں گے حدیث ام زرع, حدیث ام زرع ایک حدیث ہے, حدیث صحیح ہے, حدیث صحیح ہے. آپ اگر یہ ہیں تو آپ جانیے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, اپنے ساری بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں.
حدیث ام زرع جس میں بہت ساری بیویوں اور شوہروں کی باتیں بتائی گئیں کہ کس عورت کو کس ٹائپ کا شوہر ملا تھا. لمبی حدیث ہے, بڑے مزے کی حدیث ہے, اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہی اور لوگ سنا رہے ہیں اور اللہ کے رسول سن رہے ہیں, اور بڑی عجیب حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں ایسا مت بولو, یہ غلط ہے, چونکہ وہاں کسی کا نام نہیں تھا اور ان کے تعلق سے بتائی جا رہی تھی کہ کیسی کیسی بیویاں تھیں, کیسے کیسے شوہر تھے, ان کی کیا قصے تھے. یہ ساری حدیث اس حدیث میں ہے اور حدیث صحیح ہے. اور یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کر رہے ہیں کہ دونوں کے اندر, میاں بیوی کے اندر ایک طرح کی لطاف یعنی خوش مزاجگی ہو اور دونوں خوش رہیں اور دن بھر کے تھکان اور ذہنی تھکان سے نجات مل سکے اور زندگی میں ایک طرح کی خوشی آ سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے. اور اسی طرح یہ 6 حقوق ہیں جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ پہلا حق جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس حق کو آپ جانیں. میں نے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات کہی, میں نے پہلے بھی اس بات کو بیان کیا, یعنی اس شروع میں وہ کہتے ہیں اپنی بیوی سے, ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر مجھے غصے میں دیکھنا تو راضی کر لینا. اپنی بیوی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوی, میری بیوی, اگر مجھے غصے میں دیکھنا تو مجھے راضی کر لینا, اور جب میں تجھے غصے میں دیکھوں گا تو راضی کر لوں گا. یہ نہیں ہوگا کہ تم گرم ہو جاؤ تو میں بھی گرم ہو جاؤں, ایسا نہیں ہوگا. ہم ایک دوسرے کو راضی کر لیں گے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسی حالات پیش آ جائیں تو ایک دوسرے کی غلطیوں کی پردہ پوشی کریں اور معاف کریں, ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم اس موضوع کو اور آگے بڑھائیں, اور حقیقت میں یہ حقوق جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ان حقوق کو ہم مکمل کریں گے, اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں, جان لیں کہ حقوق میں سے کچھ حقوق ہیں جو 6 حقوق جو ہم نے بتائے یہ مشترکہ حقوق ہیں, یعنی دونوں کے لیے. کچھ حقوق ہیں جو بیوی کے لیے ہیں, جیسے ہم کہا بیوی کے لیے مہر دینا, گھر کا انتظام کرنا, اس کے رہنے کے سہنے کا انتظام کرنا, ایسی جگہ رکھنا جہاں اس کی عزت کی, ناموس کی حفاظت ہو. یہ ساری چیزیں ہیں جو شوہر پر واجب ہوتی ہیں. اور شوہر کے حقوق ہیں کہ عورت اس کے مال کی حفاظت کرے, اس کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخل نہ ہونے دے, اور جس کو گھر کو آنے سے اس کو ناپسندگی لگتی ہو اس کی آنے نہ دے, اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے, اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرے, جسے چاہے شوہر کا مال اٹھا کر دے دے. لیکن جیسے آپ دیکھیں گے کہ ہندہ ابو سفیان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر بڑے بخیل ہیں, میرے شوہر بڑے بخیل ہیں, وہ کچھ مال دیتے نہیں, بیوی بچوں کے لیے پیسہ بس نہیں آتا ہے, مگر وہ پیسہ جو میں چپکے سے اٹھا لیتی ہوں, میں چپکے سے اٹھا لیتی ہوں. وہ زمانہ تھا جب ہو سکتا تھا, آج تو سارا کارڈ کے حساب سے چلتا ہے. آج آپ ایک پیسہ بھی لیں گے تو معلوم ہو جائے گا. آج تو لوگ گن گن کے پیسہ رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے چاہو تو لے سکتی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ اگر تم اپنے, اس لیے نہیں کہ جس کو چاہے دے دو, اپنے بچوں کے اخراجات کے لیے تمہارے شوہر نہیں دیتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر چپکے سے لے سکتی ہو, لیکن مقصد ہو بچوں پر خرچ کرنا, گھر کے لیے خرچ کرنا. تو کچھ باتیں بتائی گئیں, انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے درسوں میں ہم بتائیں گے. کوشش کریں کہ ہماری زندگی پرسکون ماحول میں گزرے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے, بار بار دعا کیجئے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من الصالحین. جو دعائیں بتلائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی میں امن و سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد, ہماری بیویوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.